کہ اللہ سے ضد کر کے دعاؤں کو بنواتا اللہ کے پاس شہزادے اس مقام پہ فائز ہے. امام علی نقی علیہ السلام امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے سلیمان ابن حرب. سوال کیا آپ سے, کہا مولا شہزادے علی اصغر کی شہادت کا راز کیا ہے, کیا اسرار ہے آپ کی شہادت؟ امام نے جواب دیا, کہا سن, یہ 9 اماموں کی نیابت کر رہے تھے. میرے چچا علی اصغر 9 اماموں کی نیابت کر رہے تھے. کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا کہ ابا عبداللہ حسین کی آواز استغاثہ کو تو ہلکا مت سمجھ. حسین آواز استغاثہ دے رہے تھے, یہ واجب تھا ہمارے جد علی بن حسین پہ کہ اس غش کی حالت سے اٹھتے اور ابا عبداللہ حسین کی نصرت کے لیے جاتے. مگر اللہ نے میرے چچا علی اصغر کو ان کی نیابت میں بھیج کے نسل امامت بچائی. کہ 2 اماموں پہ اس وقت واجب تھا, امام وقت آواز دے رہے ہیں تو یہ نیابت کر رہے تھے. عزیزو, امام حسین نے بتایا کہ اس شہزادے کی اہمیت کیا ہے. اٹھا کے دیکھیے, کوئی شہدا نہ نماز جنازہ ہوئی نہ تدفین ہوئی, مگر اس شہزادے کے لیے کہ حسین نے نماز جنازہ بھی پڑھائی اور تدفین بھی کی. شریعت محمدی میں ہے کہ جس پہ نماز واجب نہیں اس کی نماز جنازہ نہیں, جس پر نماز واجب نہیں شریعت محمدی. یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے ابراہیم جب آپ کا انتقال ہوا, اصحاب نے کہا یا رسول اللہ مستحب کے طور پہ یا کوئی اور وجہ سے پڑھا لیجیے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں, جس کی نماز واجب نہیں اس پر نماز جنازہ واجب نہیں. تو کیا علت تھی؟ لیکن آج تک بڑے بڑے علماء عارفین نے اس کا جواب نہیں دے سکے کہ کیا وجہ تھی حسین نے اس شہزادے کی نماز جنازہ پڑھی, اور کیا وجہ تھی اس شہزادے کی تدفین. ظاہری طور پہ
یہ حسین کی سن میں چھوٹی قربانی تھی مگر اتنی وزنی تھی کہ حسین اس کا لاشا لے کے خیموں میں آنے کے لیے آگے پیچھے عزیزو یہ وہ باب الحوائج بس ایک واقعہ زحمت تمام ایک بڑے مرجع وقت گزرے ہیں آغا ید اللہ ان کا جو بیٹا تھا 4 سال کا سے عجیب سے سنڈروم ایک عجیب سی بیماری میں مبتلا تھا اسے کھڑے رہنا نہیں آتا تھا منہ میں سے کنٹینیوسلی فیس نکلتا تھا ایک سنڈروم تھا جس میں مبتلا تھا اس بچے کے ماموں نے ایک دن آغا ید اللہ سے کہا کیا آغا میرے دماغ میں ایسے ہی بات آئی کہا کہو کیوں نہ باب الحوائج شہزادے علی اصغر کو ایک نے کہا ہم لکھ سکتے ہیں ایک عریضہ لکھا گیا اور نیچے اس بچے کی انگوٹھی کے نشان دیے گئے عریضہ تھا اس شہزادے کے نام اور بیماری سے شفایاب ہونے کی آغا ید اللہ نے دریافت کیا کہ کوئی قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے کہا کہ فلاں شخص جا رہا ہے گئے جا کے کہا کہ میرا ایک کام ہے کہا کہ آقا بولیے کہا یہ عریضہ ذریعے امام حسین پہ ڈال دیں اس نے کہا کہ انشاءاللہ ڈال دوں گا کچھ دن بعد آقا لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا امام علی رضا علیہ السلام اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اے عبد اللہ میں نے تمہارا پیغام تمہارے بچے کا پیغام میرے چچا کے پاس پہنچا دیا یہ صبح بیدار ہوئے ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ عریضہ شہزادے علی اصغر کے لیے اور 8ویں امام تھا خیر وہ لکھتے ہیں کہ میں جس دن سے خواب دیکھا میرا بچہ شفایاب ہونا شروع ہوا اور 3 دن کے اندر وہ ایک دم پرفیکٹلی نارمل ہو گیا ایک دم ٹھیک ہو گیا آقا بڑے خوش ہوئے کچھ دن بعد پتا چلا کہ جو شخص اس کے ہاتھ سے عریضہ بھیجا تھا وہ آیا ہے شہر میں یہ گئے اسے ملے شکریہ ادا کرتے جا کے کچھ کہتے ہیں اس سے پہلے اس شخص نے کہا کہ آقا ایک معلوم ہے آپ سے کہا کس بات کی کہا کہ میرا عراق جانا نہیں ہوا اور جب عراق جانا نہیں ہوا تو میں ایران کے لیے 8ویں امام کی زیارت کے لیے چلا گیا جب میں مشہد مقدس پہنچا تو میں نے سوچا کہ یہ عریضہ تھا کربلا کے لیے یہ بھی تو امام ہے ان کی ذریعے میں ڈال دیتا ہوں ان کی ذریعے میں ڈال دیتا ہوں اور میں نے وہ عریضہ 8ویں امام کی ذریعے میں آقا نے کہا کہ اب مجھے وہ خواب سمجھ آیا کہ تو نے عریضہ
عریضہ 8ویں امام کے ذریعے میں ڈالا تھا. 8ویں امام خواب میں آ کے مجھ سے کہا کہ میں نے تیرا عریضہ میرے چچا شہزادے علی اصغر تک پہنچا دیا. وہ باب الحوائج جو ہر شہداء کی طرح 3 دن کا بھوکا سن 6 ماہ کا تھا, 6 ماہ کا سن, مگر پیاس جتنے پیاسے اکبر تھے. بلکہ روایات میں ہے یہ شہزادہ 9 محرم کا روایت ہے, 9 محرم کی روایت, 9 محرم کی شب امام حسین اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. شہزادی کی رونے کی آواز, حسین دوڑتے ہوئے خیموں میں گئے, دیکھا شہزادی رباب چولہے کے پاس بیٹھے رو رہی ہے. کہا بی بی کس لیے رو رہی ہو؟ شہزادی نے کہا میرا سرتاج اصغر مر گیا. حسین نے کہا بی بی کیسے کہہ رہی ہو؟ کل سے اصغر پہ کشی کا عالم ہے, مگر جب بھی میں چولہے کے پاس جاتی ہوں اور آواز دیتی ہوں اصغر, اصغر حرکت کرتا ہے, اپنی زبان کو اپنے لبوں پہ پھیرتا تھا, مگر شام سے اصغر حرکت کرنا چھوڑ دیا. حسین نے اصغر کو چولہے سے نکالا, گود میں لیا, زمین پہ بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد اصغر نے حرکت, عزیزو وہ اصغر جو حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا. جب امام حسین نے آواز استغاثہ دی, اپنے آپ کو جھولے سے پلٹ دیا. جب حسین نے آواز دی حل من ناس ہے کوئی, یہ جو امام حسین کا جملہ ہے, حسین کے چاہنے والے کے عمر بھر رونے کے لیے بس یہ جملہ کافی ہے. وقت کا امام آواز دے رہا تھا کہ کوئی ہے تو میری مدد کرے. آواز دی حسین نے, خیموں سے آواز آئی. حسین خیموں میں گئے, کہا کس بات کا گل ہے؟ شہزادی زینب اصغر کو گود میں لیے بیٹھی تھی. کہا بھیا آپ نے ادھر آواز استغاثہ بلند کی, ادھر اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین نے رباب کی طرف دیکھا, کہا بی بی میں اس بچے کے لیے پانی کی زمین کرتا ہوں, اسے ساتھ لے جاتا ہوں, شاید مظلوموں کو کچھ رحم آ جائے. شہزادی نے کہا مولا
میں اس بچے کے کپڑے بدل دیتی، کرتا اگر پانی ہوتا تو چہرہ بھی صاف کر دیتی، تیار کر کے بھیجا۔ جب خیمے کے باہر نکل رہے تھے اسے تو آپ نے کہا کہ مولا رک جائیے، ایک سفید چادر دی، کہا دھوپ بہت ہے، ڈھانک کے لے جائیے، چلے اسے دیکھیے وہ منزل ہے کہ مولا نے آپ لوگ کو یاد کیا، چوتھے امام سے جو وصیت کی، کیا کہا تھا اسے؟ کہا کہ اے میرے نشیوں، جب ٹھنڈا پانی تو میری پیاس کو یاد کرنا، اور اے میرے شیو، میں تمہیں اس وقت بہت یاد کیا، کاش تم اس وقت ہوتے، دیکھتے کہ کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی کا سوال کر رہا تھا۔ عزیز تو سوال کیا اسے، اس کی اپنا منہ پھیر پھیر کے رو رہے، کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے ذریعے سے میں پانی پی لوں گا؟ میں اس بچے کو زمین پہ رکھتا ہوں، تم اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلا، ایک ششمانے کو تصور کریں، ایک چلو بھی نہیں، تو پانی پلاتے ہیں نا ششمائے کو، بس پانی میں انگلی ڈباتے ہیں اور ہونٹ میں رکھ دیتے ہیں، اتنے پانی کا سوال وقت کا امام کر رہا تھا، زمین پہ رکھا، کچھ دیر بعد اٹھا لیا، میرے ساتھ میں انہوں سے کہا کہ حسین کے کلام کو ختم کر دے، حسین شعبہ تھی، روایت میں ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اس تیر کی رفتار کتنی تھی، اگر یہ تیر، علماء لکھتے ہیں کہ اگر حسین کا ہاتھ اگر بیچ میں نہ آتا تو اصغر کے لاشے کو یہ تیر بہت دور تک لے جاتا، اور ملا تیر اٹھاتا تھا، اس کے ہاتھ سے گر جاتا تھا، دوسری بار اٹھایا، ہاتھ سے تیر گر گیا، ہمارے صاحب نے کہا کہ ملا تو اتنا بہادر ہے، اتنا سخت جان ہے، سر صاحب میں نشانہ لیتا ہوں، ایک بی بی کی آواز آتی ہے، اے ہرملا تیرا تیر دے، بچے کی گردن دے، عزیزو ہرملا نے تیر چلایا، اصغر کے گلے سے لگا اور حسین کے ہاتھ پر درد ہوا، حسین نے کس طرح تیر نکالا ہوگا، علماء لکھتے ہیں کہ اصغر کے سینے، اکبر کے سینے سے برچی کی علی نکالنا آتا، مگر حسین کے لیے مشکل تھا کہ اصغر کے گلے سے تیر نکالے۔ اب چلے اصغر کا لاشا لے کے، حسین کعبے کی طرف بڑھتے تھے، کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پیچھے آتے تھے، پھر کہتے تھے رضن بقضائے و تسلیمت لِأَمْرِ، 7 بار حسین نے یہ کیا، قائمے میں گئے، بس وہ مسائل تمام کر
ماں کو کیسے اصغر کا لاشا بتائے، جس ماں کو یہ برداشت نہ تھا کہ اس کے بچے کو دھوپ میں بغیر جانے لگا، جو بچے کو آراستہ کر کے کپڑے بدل کے بھیجا رہی تھی، حسین نے بس یہ کہا کہ ربا میں کون ہوں کا وقت کے امام، ربا میں تمہیں صبر کا حکم دیتا ہوں، اور حسین نے اپنی ابا کو ہٹایا۔ ربا نے دیکھا کہ چشمائے کا گلا سے شعبہ تیر، اِنَّا لِلَّهِ